اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم برسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الخيرات۔ بعد حمد و صلات کے سب سے پہلے تو میں اے آر وائی اس سے متعلق جتنے بھی محبت کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں حضرات و خواتین ہیں ان کا ممنون احسان ہوں کہ ہم سب ایک ایسی محفل میں شریک ہیں کہ جس کا انعقاد ہمارے بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب نے خصوصی محبت کے ساتھ کیا اور مدینے کے سفیر کو یہاں مدینے کی خوشبو کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ بٹھایا کا لفظ نہیں کہوں گا، ان کی آمد کو ہمارے لیے برکت اور سعادت کا ذریعہ بنایا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ماشاءاللہ جس طریقے سے ابتدائی کلمات آپ حضرات کے سامنے آئے اور پھر آپ نے عنوان گفتگو میں جو حضرت قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ حقائق بیان کیے ہیں وہ ایک تحقیقی انداز ہے۔ قبلہ علامہ صاحب نے جس طریقے سے خواص اور خواص کے ذریعے جو عنوان گفتگو کو باندھا ہے واہ 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 سبحان اللہ امجدی صاحب نے، کیا بات، اس گفتگو کو آگے قبلہ رفیق نورانی صاحب نے جس سمیٹ کر بین الاقوامی سطح پر اس شخصیت کو متعارف نہیں کرایا۔ اس تعارف کیا ہوا و بہار کسی کا تعارف کوئی کرا سکتا ہے تو خود اپنے آپ کیا بات ہے، کیا بات، اس کے اندر کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بقول کہ اگر کوئی یہ عطار یہ کہے کہ یہ خوشبو ہے تو پھر یہ عطر کا نقص ہے، کائنات یہ کہے کہ نورانی ہے، چہرہ بھی نورانی ہے، سیرت بھی نورانی ہے، علم بھی سرکار کے ذکر کا عشق کا نورانی ہے، اور زندگی بھی نورانی ہے، اور پاکیزہ تر ایسے کہ نہ کبھی جھکے نہ کبھی کسی سے علیحدگی میں کوئی بات ایسی کہی کہ جو سامنے نہ کہہ سکیں۔ اور علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے استاد محترم جن کا مجھ پر احسان ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کے فیض سے اور ان کی نظر سے اور اولیاء کاملین کی نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت علامہ شاہ عبدالحمید بدائنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماشاءاللہ۔ جب مجھے ان کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل ہوا تو صرف اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہوئے تربیت فرمایا کرتے تھے، اور علم مناظرہ خاص طور پر جو ان کی جو کتاب و سنت غیروں کے نظر میں ایسی کتاب تھی جس میں سارے اقوال جتنے وہ اغیار کے تھے اور وہ یاد کروایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک جملہ ان کا بڑا کمال کا جملہ جو میں یہاں حوالے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، فرمایا کرتے تھے دیکھو صرف یہ نہیں کہ یہ یاد کر لیا اور یہیں بکھر گیا، اس کو آگے بڑھانا ہے ایسے جیسے نورانی میاں آگے بڑھا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو انہوں نے ذہن میں بچپن سے ابتدائی طور پر تربیت کے ذریعے ماڈل بھی بیان کر دیا، کیا بات، اور یہ وہ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں میں ہیں۔ اور میں خوش نصیب ہوں کہ پاکستان کی جامعات میں ایک جامعہ کراچی، میرے پوری زندگی اسی سے وابستگی رہی، ایک ہمارے نوجوان ہیں محقق حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دینی سیاسی افکار پر مکمل کر لیا ہے انہوں نے پی ایچ ڈی، اور اب یہ جمع ہونے جا رہا ہے، اور اس گناہگار کے ہاتھ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظر ہے، یہ ایک نظر ہے بھائی صاحب، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ایک نظر ہے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی خدمت میں کہ ہم آپ کی خدمت تو نہیں کر سکے لیکن اعتراف محبت یہی ہے کہ غیر قبول افتاد ہے عز و شرف۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ شخصیت جو شعور کی بیداری ہے، مذہبی اور سیاسی شعور کی بیداری کے حوالے سے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں یہ سیاست نہیں جانتے، میں کہتا ہوں کہ جنہیں یہ نہیں معلوم وہ علامہ شاہ نورانی صاحب کے شاگرد بن جائیں، ان کے افکار کو پڑھ لیں۔ یہ میری کتاب جو ہے پاکستانی سیاست میں علماء کا کردار، اس میں کہیں دو قومی نظریے کی بات ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، کہیں پاکستان کے استحکام کی بات ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، مجیب الرحمان سے مذاکرات کی بات ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، اگر کہیں ربوا کی بات ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، کہیں حق و باطل کا فلسفہ ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، فکری انتظار کی کیفیت ہو تو نورانی میاں کہتے ہیں کہ رکو، نا امید مت ہو، پاکستان میں یہ مت سوچو کہ کچھ نہیں ہے، پاکستان میں ہی سب کچھ ہے، کیونکہ یہاں نظام مصطفیٰ ہے، یہاں حضور کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا، اور تحریر و تقریر کی بات ہو تو نورانی
نورانی میاں نظر آتے ہیں، فن مناظرہ ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، کلامی مباحث ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، اور فقہی مسائل ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، اور اصول اور حدیث کی بات ہو تو نورانی میاں نظر آتے ہیں، اور کہیں قرأت کی بات ہو تو داؤد علیہ السلام کو کس نے دیکھا ہے؟ لہن داؤدی میں نورانی میاں نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ہے! یہ بات آپ کہیں کہ ایک فرد میں اتنی خواص، اتنی خوبی ہے۔ میں بتاؤں یہ عرض کرتا چلوں کہ نورانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں انکساری کی بات ہو، بہت انکساری کی بات ہو تو یہ کیسی کیفیت ہے کہ جب تک مہمان بیٹھ نہ جائے نورانی میاں کھڑے رہتے تھے ہاتھ باندھ کر۔ اللہ اکبر! آج آپ ڈھونڈتے رہیے، خالی برتن صرف بچتے ہیں آج۔ یہ علم سے بھرا ہوا وہ شخص جس کو عام آدمی شاید کچھ اور سمجھتا ہو، لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ جب زمین پر دعا کرتا تھا تو عرش پر آمین کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، کیونکہ قطب الاقطاب کا درجہ تھا ان کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا جو مرتبہ اور جو فیوز و برکات اس گھرانے سے دی ہیں، اور جو ان کی دعاؤں میں کاملیت اور اکمیلیت کے مظاہر ہیں، میں اس طرف اشارہ کرتے چلوں کہ میں ہیوسٹن میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی گزشتہ 15-20 دن پرانی بات ہے، اور بڑے عقیدت مند، میں ایسے وقت میں حضرت علامہ شاہ احمد درانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فیض کا تذکرہ کرنے چل رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنا کام وہاں پر کیا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ حضرت قبلہ جب تشریف لاتے یا ان کے افکار دنیا تک پہنچتے۔ ابھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی جو ٹورنٹو میں بن رہی ہے، جو جس طریقے سے وہ معاملہ آگے چل رہا ہے اور جس محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہ صرف فیض وہاں تک نہیں ہے۔ 4.5 ایکڑ سے زائد کی زمین ابھی ڈیلس کے اندر لی ہے، جو مدینہ مسجد جس کا تذکرہ کر رہے تھے، مسجد کے دوسری طرف۔ میں حیران تھا، میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا ہمیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چندہ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے اندر یہ خود کفیل ہوگا پورا سینٹر، اور یہ نورانی میاں کے نام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فیض نے جگایا ہے نارتھ امریکہ کو۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ نورانی میاں جب انگریزی بولتے تھے تو یہ انگریزی ایسے بولتے تھے کہ ہم سنتے سنتے پریشان ہوتے تھے کہ اتنی اچھی انگریزی کہاں سے سیکھی۔ نورانی میاں اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے، جس نے دل میں قرآن کو رکھ لیا ہر زبان اس کی غلام ہو گئی۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا جس نے عقیدت و محبت کے رشتے کو سرکار سے قائم کر لیا تو ساری خوبصورتیاں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جس نے علم، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، حضور کی نسبت سے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس جانب راغب کیا، یہ سمجھ لے کہ علم کے سارے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ نورانی میاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مظاہر ظاہری کی کیفیات کو، ارے بھائی یحییٰ خان سے بات کر رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے بات کر رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر اپنے وقت پر ایوب خان سے بات کر رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا وہ ولی ہے کہ جس میں ظاہری سطوت، ظاہری شان، ظاہری ثروت ہیچ نظر آتی ہے، اور ولی جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے ساتھ چلتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بھرپور عقیدتیں حضرت علامہ مولانا قائد ملت اسلامیہ، اور میں تو یہ کہتا ہوں یادگار سلف صالحین حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔